اللہ رب العزت نے جس چیز کو منع کر دیا اس چیز کا سوال نہیں ہوگا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے کہہ دیا لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، تو یہاں کون سا مرید 30 مار کہاں ہے جو موسیٰ علیہ السلام سے اوپر بننے کی کوشش کرتا ہو؟ ان سے بھی بڑا ہے کوئی جو اپنے پیر صاحب سے جا کر کے کہے کہ آپ مجھے اللہ دکھوائیے اس کے بعد بیعت کرتا ہوں؟ ارے موسیٰ علیہ السلام کو کوئی دور پر نہیں دکھایا اللہ نے، اور تمہیں جھوپڑ پٹی میں دکھائے۔ یہ گمراہیاں جو ہمارے ہاں گھر کر رہی ہیں، اس کا علاج کرنے کی ضرورت ہے۔ میں اتنا سخت ان لوگوں کے خلاف اس لیے بولتا ہوں میرے عزیزوں، مجھے جہاں تک میرا دل کہتا ہے اس طرح کے جو تصوف کے بہانے سے ہماری جماعتوں میں آئے ہیں، ان کا دور دور سے اسلام سے کوئی تعلق نہیں، یہ شیطان ہے جو انسان کے لباس میں ہمارے درمیان آتے ہیں۔ اس کو پہچانو، شیطان پیر کی شکل میں بہت زیادہ آتا ہے، اکثر آتا ہے، کیونکہ گمراہی یہاں سے زیادہ ہو سکتی ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرطیں لکھ کر کے رکھی ہیں کہ کس سے بیعت کرو گے، کس سے نہیں کرو، کیونکہ سب سے زیادہ یہاں گرنے کے چانسز یہاں ہیں۔ یہاں اندھا دھند یقین کیا جاتا ہے پیر کی بات پر، ایسے آنکھ بند کر کے یقین کرنے کا رواج ہے ہمارے درمیان۔ اس لیے شیطان اس چور راستے سے اندر آتا ہے کہ سارے مریدین آمنا صدقنا کہیں گے۔ میرے عزیزو، یہ بات میں اپنے لیے بھی کہتا ہوں، آج اگر مجھ سے بھی کوئی بیعت ہے، میرے ہر اس مرید سے بھی میں یہ کہوں گا اس وقت تک تمہاری بیعت قائم ہے جب تک میں شریعت پر قائم ہوں، جب تک میں شریعت پر قائم ہوں اس وقت تک تمہاری بیعت قائم ہے۔ اگر مجھے شریعت سے ذرا برابر ہٹا دیکھا، میری بیعت توڑ دو، بلکہ خود ٹوٹ جائے گی، خود ٹوٹ جائے گی۔ میں پیر ہی نہیں ہوں، میں پیر ہوں، پیر نہیں کہلاؤں گا، پیر۔ یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ شریعت کے ترازو میں ہر ایک کو تولو، میں دوسروں کے متعلق نہیں کہہ رہا، مجھے خود تولو۔ جو مجھ سے بیعت ہوا ہے اس مرید سے بھی میں کہوں گا کہ شریعت کے دائرے، یہ نہیں کہ میرے پیر نے کہہ دیا آنکھ بند کر کے، جیسے آج کے لٹو مرید ہیں کچھ، پیر صاحب نے کہہ دیا نہیں ہونا ہی ہے، نہیں، پہلے پرکھو اس کو کہ پیر نے اگر حکم دیا ہے تو رسول پاک کی شریعت کے مطابق دیا کہ نہیں دیا۔ مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک مرید کو ٹکٹ لانے کے لیے بھیجے، اور وہ ظہر کی نماز قضا کر گیا۔ عصر کے ٹائم پر پہنچا تو سب سے پہلے مرید سے یہ پوچھا کہ ظہر پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی، ظہر تھی یا جمعہ کی تھی؟ اس نے کہا لائن میں لگا تھا، چھوڑ کے جاتا تو پھر لائن ٹوٹ جاتی اور ٹکٹ بھی نہیں ملتا، آپ کا چھوٹ گئی۔ تو آپ نے جلال کا اظہار کیا، ٹکٹ پھینک دیا۔ یہ پیر و مرشد ہے۔ اور مرید سے یہ کہا تو نے اتنا بڑا گناہ کیا کہ میری فرما برداری کرنے کی غرض سے اللہ کی نافرمانی کر گیا۔ یہ ہوتا ہے پیر۔ ہمیشہ یہ یاد رکھنا کہ پیر کی حکم بجاوری کے غرض سے کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اللہ کی نافرمانی ہو جائے۔ نمبر 1 سب سے پہلا ہمیں جو پرائیورٹی دینی ہے وہ رب ذوالجلال کی ذات ہے۔ حتیٰ کہ میں نے ایک روایت یہ بھی سنی، بڑے بزرگ عالم دین ہیں، میرے والد گرامی خود سرکار مفتی اعظم ہند سے بیعت فرماتے ہیں۔ ایک بار آپ تشریف لائے تھے ایک مدرسے میں، نماز پڑھ رہے تھے ظہر کی، گرمیوں کے دن تھے، علامہ صاحب نے بھی اس کو بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ پیچھے وہ پنکھا لے کر کے چل رہے تھے، گرمی ہو رہی ہے، نماز پڑھ رہے تھے۔ مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ، میں سچے پیروں کی بات کر رہا ہوں میرے سے، سلام پھیر کر کے اس کا پنکھا کھینچا اور پھینک دیا اور کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا حضور گرمی سے پسینے میں آپ شرابور ہیں، میں ہوا کر رہا تھا۔ تو آپ نے کیا فرمایا جانتے ہیں؟ کہتے ہیں میں خود اللہ کی عبادت میں تھا، اللہ بادشاہ اعظم ہے اور اس کی عبادت کرنے کے وقت بندہ غلام ہے، کیا یہ کسی غلام کے لیے لائق ہو سکتا ہے کہ غلام کی بھی خدمت کی جا رہی ہو؟ جب وہ بادشاہ کی عبادت میں لگا ہو تو غلام کی خدمت ہونی چاہیے۔ یہ فرسٹ پرائیورٹی اللہ رب العزت کی ذات کو دینے کا تصور ہم نے سچے پیروں سے سیکھا ہے۔ یہ نہیں کہ نماز چھوڑو، پیر کی عبادت میں لگا ہے، سب جنت دلا دے گا۔ کہاں کی جنت دلائے گا؟ کون سی جنت دلائے گا؟ بہت سارے پیروں نے اپنے مریدوں کی نمازوں کو برباد کر رکھا ہے، کہا نہیں تمہیں کیا ضرورت ہے، میں سب بخشوا دوں گا، سب بخشوا دوں گا۔ جو پیر ایسا کہتا ہے اسے قبرستان لے کر کے جاؤ، جو بھی مرید مرے اس کے ساتھ دفن کرو، اسے بٹھاؤ اس کے ساتھ۔ منکر نکیر آنے والے پیر صاحب بیٹھو یہاں پر، جب تک پورا حل نہیں ہوگا اٹھ کر کے نہیں جانا، دیکھتے ہیں تمہیں یہ قبرستان تک نہیں جا سکیں گے۔ حشر کے معاملات بہت سخت ہیں، جہاں نوح علیہ السلام ڈر رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام ڈر رہے ہیں قیامت کے دن، پیر صاحب کہتے ہیں میں بخشوا دوں گا۔ انبیاء کرام کا حال یہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق روایت ہے،
حدیث پاک میں پوری قوم ان کے پاس جائے گی اور کہے کہ سفارش کریں، تو کیا کہتے ہیں جانتے ہیں؟ اے لوگوں، دنیا میں مجھ سے ایک عمل ہو گیا تھا، ایک فرعونی کو میں نے گھونسا مارا تھا، وہ مر گیا تھا، قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ ایک فرعونی وہ لڑ رہا تھا، کس کے ساتھ؟ موسیٰ علیہ السلام کے خاندان والے ایک آدمی کے ساتھ۔ تو ان کے خاندان والے آدمی نے مدد کے لیے پکارا، آپ گئے، اس کو گھونسا مار دیا، وہ مر گیا۔ دوسرے دن پتا چلا کہ ان کے خاندان والا جو آدمی تھا وہ خود غلطی پر تھا، وہ آدمی نہیں جس کو موسیٰ علیہ السلام نے مارا، وہ غلطی پہ نہیں تھا، یہی غلطی پر تھا، اسی نے مدد کے لیے بلایا، اسی نے مروا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اس عمل پر بڑی پشیمانی ہوئی، اور قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے رو رو کر کے توبہ کیا، استغفار کیا کہ میرے ہاتھ سے ایک آدمی مر گیا۔ اب حدیث میں سنتے ہیں آپ، قیامت کے دن جب پوری مخلوق موسیٰ علیہ السلام کے پاس شفاعت کے لیے جائے گی تو وہ کہتے ہیں زندگی میں میرے سے ایک عمل ایسا ہو گیا تھا، میرے گھونسے سے ایک ناحق آدمی مر گیا تھا، آج مجھے ڈر ہے کہ اللہ کہیں مجھے وہ سوال نہ کر لے۔ کون کہہ رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام۔ تم مجھے سفارش کی بات کر رہے ہو، مجھے خود میرے متعلق ڈر لگ رہا ہے کہ میرا وہ عمل مجھ سے پوچھ نہ لیا جائے، میں کہاں سب کی سفارش کروں گا۔ اور یہاں صبح سے شام تک عورتوں کی بھیڑ میں بیٹھا ہوا پیر، وہ کہتا ہے میں سب کی بخشش کروا دوں گا۔ عورتوں کو ہاں مرید کرنا جائز ہے عورتوں کے لیے، لیکن مصافحہ، بدن دبانا، مالش کروانا، یہ چیز ہرگز ہرگز شریعت کی اجازت نہیں دی جاتی۔ ایسے سارے لوگوں کی میں تردید کرتا رہوں گا، اس لیے کہ اپنی قوم پہچانے۔ تم اپنے جسم کے علاج کے لیے جو ڈاکٹر ڈھونڈتے ہو، اچھے سے اچھا ڈاکٹر ڈھونڈتے ہو، MBBS چاہیے، MD چاہیے، اور اپنے روح کے علاج کے لیے جھولا چھاپ جس کی کوئی شریعت میں علم بھی نہیں، ایسے پیر کو ڈھونڈ لیتے ہو جو تمہاری طبیعت اور تمہارے روح کا علاج کرے گا۔ وہ کیا علاج کرے گا؟ وہ خود بیمار آدمی ہے بیچارہ، روحانی بیمار ہے۔ ہاں، جو روح کا بادشاہ ہوتا ہے تم اس کو دیکھو گے کہ وہ نمازوں کے لیے دوڑ رہا ہوتا ہے، اپنے مریدین سے کہتا ہے تنبیہ کے ساتھ، کچھ بھی چھوٹے لیکن اللہ کی عبادت تم سے نہ چھوٹے۔ وہ پیر صحیح ہے جو تمہیں رب تعالیٰ تک جوڑ دے، یہ نہیں کہ تمہیں اپنی دکان تک جوڑ دے۔ یہاں پر سب آتا رہے، سب تم چلتے رہو، سب ٹینشن فری ہو کر کے جیو۔ کچھ مرید ایسے بھی ہیں، وہ سوچتے ہیں پیر صاحب کے پاس ہم نذرانہ ہدیہ بھیجتے رہیں گے تو ہمارے لیے دعائیں بھی کرتے رہیں گے، ان کا سایہ بنا رہے گا اور ہمارا سب چلتا رہے گا، کچھ بھی بلا نہیں آئے گی، مصیبت نہیں آئے گی۔ یہ سب جاہلوں کے پیدا کیے ہوئے معاملات ہیں میرے عزیزوں، جاہلوں کے ہیں۔ صحابہ کرام سے بڑھ کر کے مرید کون تھا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے پیر کون تھا؟ اس کے باوجود رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صحابہ کرام کے اتنے گہرے تعلق کے باوجود مجھے بتائیں کبھی کسی صحابی کو حضور نے کہا ہو چھوڑ دو نمازیں، میں ہوں نا؟ کسی سے کہا ہو؟ عام صحابہ کی تو بات تو چھوڑیں، حضور نے خود سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں، اے فاطمہ، کیا کہتے ہیں؟ اعملی لا اغنی عنکی شیئا، تو اپنے عمل میں پوری ہو، سارے عمل پوری کرتے رہنا، یہ مت سوچ کر کے بیٹھنا کہ میں تیرے لیے سب کچھ کر دوں گا، میں تیرے لیے سب کچھ کر دوں گا، یہ سوچ کر کے عمل سے دور نہیں ہونا۔ حضرت فاطمہ کو جب حضور یہ کہہ رہے ہیں تو کون سا پیر ہے جو اپنے مریدوں کو نماز کی چھٹی دے رہا ہے؟ آؤ سب قوالی میں بیٹھو، نماز معاف ہو جائے گی، ہے؟ آؤ یہاں گانے باجے بھنگڑے لگتے رہے، تمہاری نمازیں جاتی رہیں۔ معاذ اللہ رب العالمین ان شیاطین الانس کو سمجھیں جو انسانوں کے شیطان ہیں، انسانوں میں سے آئے ہوئے شیطان ہیں جو در حقیقت اس راستے سے اللہ سے بندوں کو دور کر رہے ہیں۔ بات میری یہاں چلی تھی کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے معاملات، کہ یہ نبیوں سے ایسی چیز کا سوال کرتے تھے کہ ہمیں اللہ دکھائیں، سامنے دکھائیں، تب ہم ایمان لائیں گے۔ اس کے رد میں نے پیروں کو لیا، باقی میری بات دور تک چلی گئی۔ ایسا مطالبہ کبھی اپنے پیر سے بھی نہ کرو، کیونکہ یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ آپ کبھی یہ مطالبہ نہ کرو اپنے پیر سے کہ ہمیں ابھی جنت دکھاؤ کیسے دکھ رہی ہے، دوزخ دکھاؤ کیسے دکھ رہی ہے، تب میں آپ کا مرید ہوتا ہوں۔ ان کے بس اور اختیار میں یہ سب چیزیں نہیں دی گئی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز نہیں دی تو پھر کسی اور پیر کو کیوں دے گا؟ یہ تمام چیزوں کا مطالبہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا سیدھا سا جواب ہے، اگر ہمارے پاس کوئی آتا ہے تو ہمارے ایک بزرگ عالم دین ہے، انہوں نے بیان کیا تھا، ایک صاحب آئے اور علاج کے لیے مولوی صاحب یا عامل صاحب یا یہی پیر صاحب، چندہ چھاپ پیر صاحب، ان کے پاس آئے اور کہا کہ حضرت فلاں فلاں چیز ہے، علاج ہونی چاہیے، آپ بتائیں کیا خرچہ آتا ہے؟ تو بہت سارے لوگ
یہ عرسوں کے یا بزرگوں کے ناموں کی عدد کے اعتبار سے بہت زیادہ خیال کرتے ہیں. جیسے 11ویں کے 11 روپے رکھ دو, 12ویں کے 12 روپے رکھ دو, یا 1200 رکھ دو. یہ بزرگوں کے عرسوں کے دن وغیرہ کو لے کر کے یا ان کی تعداد کو لے کر کے تھوڑا سا بہت سارے عوام میں رواج ہے. پیر صاحب نے اس کو کیا کہا کہ تیرا علاج ہو جائے گا. 1,24,000 نبیوں کے نام کے حساب سے نذرانہ رکھ. 1,24,000 نبیوں کے نام پر نذرانہ رکھ, تیرا علاج ہو جائے گا. ڈرنے کی ضرورت نہیں. اگر تمہارے ساتھ بھی ایسا ہو اتنا بڑا نذرانہ, تو پیر بھی جو ہے ڈیجیٹل پیر ہے, مرید ہے اس زمانے کا. تو اس نے کہا بالکل حضور, آپ ایک ایک نبی کا نام پڑھتے جائیں, میں 1-1 روپے ڈالتا جاؤں. کہاں سے پڑھیں گے پیر صاحب؟ کیونکہ نہ قرآن میں ان کے پورے نام آئے ہیں, نہ حدیث میں پورے نام آئے ہیں. صرف حضور نے بتایا ہے کہ 1,24,000 نبی آئے تھے. تو پیر صاحب نے کہہ دیا 1,24,000 نبیوں کے نام پر نذرانہ رکھ دے, 1,24,000 روپے, تیرا علاج ہو جائے گا. مرید نے بھی کہا کہ حضور ٹھیک ہے, ایک ایک نبی کا آپ نام بولتے جائیں, میں ڈالتے جاؤں. زیادہ سے زیادہ وہ پیر صاحب 12 یا 13 نبیوں تک پہنچ سکے. اتنے نام یاد تھے, 12 روپے ملے, اور کیا ملے. عزیزان گرامی وقار, اس طرح کے مطالبے بھی کسی پیر سے نہ ہوں, اور اس طرح کے سوالات جو یہودی کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے کیا کہا, کتاب اترنا چاہیے ہمارے سامنے تب ہم ایمان لائیں گے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم جا کر کہہ رہی اللہ دکھنا چاہیے ہمیں تب ہم ایمان لائیں گے. تم اس طرح کے مطالبے ہرگز نہ کرو, جو ان کے بس میں نہیں ایسی چیز نہ پوچھو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خیر امت بنایا, یہ سب سے بڑی تمہاری فضیلت ہے کہ آج تک آپ نے کبھی کسی سے مطالبہ نہیں کیا میں مسجد اسی وقت جاؤں گا جب مسجد کے محراب میں مجھے اللہ دکھے گا. کبھی ہم نے مطالبہ نہیں کیا, بلکہ ہم بغیر دیکھے ایمان بھی لاتے ہیں اور سجدے میں بھی جاتے ہیں. ہم نے قرآن کو اترتے ہوئے دیکھا ہے کسی نے؟ آسمان سے آ رہا ہے, جبرائیل لا رہے ہیں, کسی نے دیکھا؟ نہیں. لیکن آج تک اس امت نے کبھی سوال نہیں کیا اپنے نبی سے کہ اترتی ہوئی دکھے ہمیں آیتیں تب ایمان لائیں گے. نہیں, اے رسول پاک آپ کی زبان سے نکلے یہی ہمارے لیے ایمان ہے. حضور اکرم نے فرما دیا یہ اللہ کی طرف سے ہے, یہی ہمارے لیے کافی ہے. اسی طرح عقیدہ یہی رکھو کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ناممکن ہے, ان کا سوال جائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے آگے یوں فرمایا کہ ایسے سوالوں پر اللہ کا عذاب آتا ہے, کڑک آتی ہے, بجلی آتی ہے, اور ایسے سوالوں کے کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہلاک